إن الله كان عليكم رقيبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم تمہارے درمیان گواہی اذا حضر احدکم الموت بوقت وصیت جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچا ہو حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم اس طرح ہے کہ دو معتبر آدمی تم میں سے گواہ ہوں او آخران من غیرکم یا دو دوسرے تمہارے غیروں میں سے ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم سفر میں ہو فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ تم ان کو نماز کے بعد روک لو فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پس وہ اللہ کی قسم کھائیں ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا اگر تمہیں شک ہو کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہیں کریں گے اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو ولا نکتم الشہادہ اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گنہگار ٹھہریں۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 آیات جن کا ذکر کیا جائے گا اس میں وصیت کا حکم اور دوران سفر شدید بیماری میں مسلم یا غیر مسلم کو گواہ بنانے کا ذکر ہوگا۔ ان تینوں آیات میں دنیاوی مصالحتوں کا ذکر ہے اور اس میں اشارہ کر دیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے مثل اصلاح معاد کے اپنے بندوں کے معاش کی اصلاح بھی فرماتے ہیں بحوالہ بیان القرآن۔ تم میں سے ہوں کا مطلب ہے مسلمانوں میں سے ہوں، اور بعض نے کہا ہے وصیت کرنے والے کے قبیلے سے ہوں۔ اسی طرح آخران من غیرکم میں 2 مفہوم ہوں گے، یعنی من غیرکم سے مراد یا غیر مسلم اہل کتاب ہوں گے یا موسی کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے۔ موسی کا مطلب ہے وصیت کرنے والا، یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ جسے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں 2 عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے کر دے۔ مرنے والے موسی کے ورثاء کو شک پڑ جائے کہ ان اوصیاء نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں اور وہ قسم کھا کے کہیں ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے۔ فَإِنْ غُفِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا بس اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں اثماً فآخران یقومان مقامہما تو ان کی جگہ دوسرے 2 ان میں سے کھڑے ہوں من الذین استحق علیہم الاولیان جن کی مقدم گواہوں نے حق تلفی کی ہے فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما پس وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ راست ہے وما اعتدینا اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا ہے انا اذا لمن الظالمین اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہم ظالم ٹھہرائیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ اولیان
اولا کا تثنیہ ہے، مراد ہے میت یعنی موسی وصیت کرنے والا کے قریب ترین دو رشتہ دار، من الذین استحق علیہم کا مطلب یہ ہے جن کے مقابلے پر گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، یعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا گیا تھا، یعنی یہ دو قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں قسمیں دیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، یہ طریقہ اس امر کے قرین ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ او يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی گواہی کے بعد ان کی گواہی رد ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ نافرمانوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں پوشیدہ ہے۔ جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیاء صحیح صحیح گواہی دیں، یعنی وصیت کرنے والے صحیح صحیح گواہی دیں گے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کارروائیاں خود ہم پر الٹ سکتی ہیں، یعنی اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، عذاب ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ کی شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے، وہاں بیمار اور قریب المرگ ہو گئے۔ ان کے پاس سامان میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جو انہوں نے 2 عیسائیوں تمیم اور عدی کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دی اور فوت ہو گئے۔ یہ دونوں وصی بھی واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لیے اور باقی سامان ورثاء کو پہنچا دیا۔ سامان میں ایک رکہ بھی تھا جس میں سامان کی فہرست تھی، جس کی روح سے چاندی کا پیالہ گم تھا۔ ان سے کہا گیا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، لیکن بعد میں یہ پتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں فلاں صراف کو بیچا ہے۔ انہوں نے اوصیاء سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار رہا کہ معالجہ وغیرہ میں خرچ ہوا ہو۔ ان دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا کیونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہیں تھے، تو ان دونوں نے نصرانیوں سے قسم لی کہ ہم نے میت کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز اس کی چھپائی۔ آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سنار کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہیں تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب کر دی جائے۔ میت کے وارثوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ اب پہلی صورت کے برعکس اوصیاء یعنی وصیت کرنے والے خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے۔ شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے 2 شخصوں نے جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا 1000 درہم پر وہ وارثوں کو دلائی گئی۔